شہلا دفتر سے اپنے گھر کی طرف جا رہی تھی، ایک اہم کیس کے سلسلے میں۔ کل رات وہ آفس میں ہی رک گئی تھی، اس لیے صبح گھر جا رہی تھی۔ کچھ دیر آرام کے بعد پھر اسے کورٹ کے لیے نکلنا تھا۔ جیسے ہی اس نے گاڑی اپنے گھر کے قریبی سڑک کی طرف موڑی تھی، اسے یکدم رکنا پڑا تھا۔ سڑک پر ایک ہجوم اکٹھا تھا، گاڑی کے گزرنے کا راستہ ہی نہ تھا۔ یہ راستہ عام طور پر سنسان رہتا تھا، یہاں سے بہت کم لوگ گزرتے تھے۔ اب نہ جانے اتنے لوگ کہاں سے آ گئے تھے۔ شہلا نے کوفت سے سامنے سڑک پر کھڑے لوگوں کو دیکھا۔ یہ تو روز کا معمول تھا، آئے دن کوئی نہ کوئی موٹر سائیکل، رکشہ یا پیدل انسان آپس میں ٹکرا جاتے تھے اور گھنٹہ بھر جھگڑا کرنے کے بعد گھر کی راہ لیتے تھے۔ اس دوران سڑک پر ٹریفک جام رہتا تھا، لوگوں کو بھی بنا ٹکٹ تماشا دیکھنے کو مل جاتا تھا۔ شہلا نے 2-3 بار ہارن دے کر ہجوم کو متوجہ کرنے کی کوشش کی تھی تاکہ لوگ ایک طرف ہوں اور اسے گزرنے کا راستہ مل جائے۔ شہلا کو گھر پہنچنے کی جلدی تھی، اس لیے وہ مستقل ہارن بجائے جا رہی تھی، لیکن لگتا تھا کہ ہجوم میں موجود سبھی لوگ بہرے ہو چکے تھے اور انہیں ہارن کی آواز سنائی نہیں دے رہی تھی۔ شہلا جھنجھلا کر گاڑی سے نیچے اتر آئی تھی۔ کیا مسئلہ ہے؟ کیوں راستہ بند کر رکھا ہے آپ سب نے؟ شہلا نے لوگوں کو مخاطب کرتے ہوئے سامنے کی طرف نگاہ اٹھائی تھی اور تبھی اس کی نظر سڑک کے کنارے پڑی، اس لڑکی پر جسے دیکھ کر شہلا کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی تھی۔ روبینہ اپنے والدین کی ایک ہی بیٹی تھی۔ شادی کے 5 سال بعد بڑی منت و مرادوں کے بعد نور محمد کے گھر روبینہ نے جنم لیا تو اس کی خوشی کی انتہا نہ تھی۔ اس نے پورے خاندان میں مٹھائی تقسیم کی تھی۔ کئی لوگوں نے تو ہنس کر طنزاً نور محمد کو کہہ بھی دیا تھا کہ بھلا بیٹی کی پیدائش پر مٹھائی کون بانٹتا ہے؟ نور محمد۔ مگر آج نور محمد کو کسی کی جلی کٹی کی کوئی پرواہ نہ تھی۔ وہ ایسے خوش تھا جیسے اسے دنیا جہان کی دولت مل گئی ہو۔ روبینہ کے بعد نور محمد کے گھر دوبارہ کوئی اولاد نہیں ہو سکی۔ روبینہ کے بعد نور محمد کے گھر دوبارہ کوئی اولاد نہیں ہو سکی تھی۔ روبینہ کا کوئی بہن بھائی نہیں تھا۔ روبینہ اپنے ماں باپ کی اکلوتی لاڈلی اولاد تھی۔ نور محمد ایک پرائیویٹ کمپنی میں ملازم تھا۔ اس کی آمدنی اتنی زیادہ نہ تھی، لیکن وہ اور اس کی بیوی اس میں خوش تھے۔ ان کی ضروریات محدود تھیں۔ روبینہ کی پیدائش کے بعد اس کی آمدنی کا زیادہ تر حصہ روبینہ پر خرچ ہوتا تھا۔ اس کا باپ غریب سہی، لیکن اپنی لاڈلی بیٹی کے ناز اٹھانے میں اس نے کبھی کوئی کسر اٹھا نہ رکھی تھی۔ روبینہ کی ماں بھی اس کے وارث صدقے جاتی، لیکن اگر کبھی روبینہ کچھ غلط کرتی تو ڈانٹ ڈپٹ کرنے اور اسے سزا دینے میں بھی پیچھے نہ رہتی تھی۔ روبینہ 5 سال کی ہوئی تو نور محمد نے اسے اسکول میں داخل کروا دیا۔ صبح کام پر جاتے ہوئے وہ روبینہ کو اپنی سائیکل پر بٹھا کر اسکول چھوڑ دیتا تھا۔ کچھ دن تو روبینہ رو پیٹ کر اسکول جاتی رہی، کیونکہ گھر کے لاڈ پیار اور عیش و آرام کو چھوڑ کر اسکول جانا اسے پسند ہی نہیں تھا۔ لیکن رفتہ رفتہ اسکول میں اس کا دل لگ گیا تھا اور 1-2 پکی سہیلیاں بھی بن گئی تھی۔ شادو روبینہ کی گہری سہیلی تھی، وہ اس کے محلے میں ہی رہتی تھی۔ چھٹی کے وقت وہ دونوں اکٹھی ہی اسکول سے واپس آ جاتی تھی۔ روبینہ کے گھر آسائشات اور بہت زیادہ پیسہ تو نہ تھا، لیکن محبت اور احترام کی کمی نہ تھی۔ تنگ دستی اور غربت زدہ حالات میں بھی اس کے ماں باپ خوش تھے۔ روبینہ کی زندگی بڑے مزے اور آرام میں گزر رہی تھی۔ اس کو اس بات کا اندازہ ہی نہ تھا کہ کبھی زندگی اس کے لیے مشکل اور تکلیف دہ بھی ہو سکتی ہے۔ وقت بہت جلد پر لگا کر گزر گیا تھا اور اپنے گھر کے چھوٹے سے آنگن میں جھولا جھولتے جھولتے روبینہ جوانی کی سرحد کو چھونے لگی تھی۔ میٹرک کے امتحان بھی سر پر تھے۔ بچپن کی طرح آج بھی روبینہ کو پڑھائی لکھائی میں زیادہ دلچسپی نہیں تھی۔ جیسے تیسے کر کے اس نے میٹرک کے پرچے دے کر تعلیم کو خیر بات کہہ دیا تھا۔ ویسے بھی اس کے خاندان میں اتنی تعلیم کافی سمجھی جاتی تھی۔ روبینہ جوان ہو کر کافی خوبصورت اور دلکش ہو گئی تھی۔ پہننے اوڑھنے کا بھی ڈھنگ تھا، اس لیے وہ خاندان کی باقی لڑکیوں سے ممتاز دکھائی دیتی تھی۔ جوانی کی دہلیز پر قدم رکھتے ہی نئے جذبے اور امنگیں دل میں پلنے لگی تھی۔ یہ عمر خطرناک ہوتی ہے، اس لیے اس عمر پر اولاد پر زیادہ توجہ دینے اور ان پر نظر رکھنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ روبینہ کی ماں سیدھی سادی عورت تھی، اس کو اس بات کا علم ہی نہ تھا۔ روبینہ کو مکمل آزادی حاصل تھی، محلے میں جہاں اس کا دل چاہتا چلی جاتی۔
اکیلی ہونے کی وجہ سے روبینہ کی ماں نے اس پر کبھی روک ٹوک نہ رکھی تھی۔ اسی طرح ایک دن محلے کی شادی کی تقریب میں جاتے ہوئے روبینہ کا ٹکراؤ فیض سے ہوا تھا۔ آج روبینہ دل کھول کر تیار ہوئی تھی اور وہ بہت حسین لگ رہی تھی۔ اسی تیاری میں اسے کچھ دیر ہو گئی تھی۔ آج موسم بھی صبح سے ہی خراب تھا، کالے سیاہ بادلوں نے آسمان کو گھیر رکھا تھا۔ روبینہ کی ماں کی طبیعت خراب تھی، اس لیے روبینہ اکیلی ہی شادی میں جا رہی تھی۔ وہ اپنی ماں کو بتا کر گھر سے نکل پڑی۔ محلے کے باہر ہی خالی میدان میں تقریب کا انتظام کیا گیا تھا۔ روبینہ تیزی سے چلتی جا رہی تھی کہ اچانک بارش شروع ہو گئی۔ روبینہ کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیا کرے۔ اس کی ساری تیاری پر پانی پھر رہا تھا کہ اچانک فیض وہاں آ گیا۔ وہ بھی شادی میں جا رہا تھا۔ فیض نے اسے بھیگتے دیکھا تو بارش سے بچنے کے لیے اپنی چھتری اس کی طرف بڑھائی۔ یہ چھتری لے لو ورنہ تم بھیگ جاؤ گی، فیض نے کہا تو روبینہ نے مسکراتے ہوئے چھتری لے لی تھی۔ فیض روبینہ کے محلے میں ہی رہتا تھا۔ وہ روبینہ سے کچھ سال ہی بڑا تھا، لیکن دیکھنے میں خوبصورت اور جاذب نظر تھا۔ دونوں پہلی ہی ملاقات میں ایک دوسرے کو دل دے بیٹھے تھے۔ فیض پوری تقریب میں چپکے روبینہ کو دیکھتا رہا اور روبینہ بھی شرما کر مسکراتی رہی۔ روبینہ اور فیض کی محبت کا آغاز بہت سادہ اور بے ساختہ تھا۔ ایک ہی محلے کا ہونے کی وجہ سے اکثر آتے جاتے ایک دوسرے پر نظر پڑ جاتی تھی، لیکن کبھی براہ راست بات چیت کا موقع نہیں ملا تھا۔ فیض کو روبینہ کا خاموش انداز اور معصوم سا چہرہ ہمیشہ سے ہی پسند تھا، اور آج تقریب میں اس کو دیکھ کر تو وہ اس کا دیوانہ ہی ہو گیا تھا۔ روبینہ بھی دل ہی دل میں فیض کو پسند کرنے لگی تھی۔ یوں اس دن کے بعد دونوں نے محبت کی پہلی سیڑھی پر قدم رکھ دیا تھا۔ کچھ دن بعد روبینہ گلی سے گزر رہی تھی۔ وہ اپنے ہی دھیان میں تیز قدموں سے چلتی جا رہی تھی کہ اچانک اس کا پاؤں کسی پتھر سے الجھا اور وہ تقریباً گرنے ہی والی تھی کہ عین اسی وقت فیض نے روبینہ کا ہاتھ پکڑ کر اسے گرنے سے بچا لیا تھا۔ روبینہ نے سر اٹھا کر دیکھا تو فیض کو دیکھ کر اس کے دل کی دھڑکنیں تیز ہو گئی۔ فیض نے مسکرا کر کہا تم ٹھیک تو ہو؟ روبینہ نے ہچکچاتے ہوئے سر ہلایا اور فوراً اپنے ہاتھ کو کھینچ لیا۔ اس دن کے بعد دونوں کے بیچ تکلف کی دیوار گر گئی تھی۔ اب روبینہ کی فیض کی قریبی پارک میں اکثر ملاقاتیں ہونے لگی تھیں۔ شادو روبینہ کی محبت کی واحد رازدار تھی۔ روبینہ اکثر گھر میں شادو سے ملنے کا بہانہ کر کے فیض سے ملنے پارک پہنچ جاتی تھی۔ روبینہ کو لگتا تھا کہ فیض عام لڑکوں سے مختلف ہے اور وہ کبھی اسے دھوکہ نہیں دے گا۔ ایسے ہی وقت گزرتا گیا۔ فیض اور روبینہ کی یہ چھوٹی چھوٹی ملاقاتیں جاری رہیں۔ شادو کے علاوہ کسی کو بھی ان کی محبت اور ملاقاتوں کے بارے میں علم ہی نہ تھا۔ دونوں نے مستقبل کے بہت سے خواب دیکھ رکھے تھے۔ فیض نے روبینہ سے بہت سے وعدے کیے تھے کہ وہ اپنی محبت کو کبھی مایوسی میں نہیں بدلنے دے گا اور روبینہ کی خوشیوں کے لیے کچھ بھی کرے گا۔ دونوں کی محبت اسی طرح پروان چڑھتی رہی اور انہیں یقین ہو گیا تھا کہ وہ ایک دوسرے کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتے۔ آج کل نور محمد کی طبیعت کافی خراب تھی۔ اس کو روبینہ کی شادی کی فکر تھی۔ اس کی صحت زیادہ بہتر نہ تھی۔ وہ اپنی زندگی میں ہی روبینہ کو اپنے گھر کا کرنا چاہتا تھا۔ وہ روبینہ کی شادی خاندان میں کرنے کا خواہش مند تھا۔ روبینہ کے لیے خاندان سے چند رشتے موجود تھے۔ ان میں سلمان کا رشتہ نور محمد کو پسند بھی تھا۔ سلمان اس کے کزن کا بیٹا تھا جو سلجھا ہوا اور نیک لڑکا تھا۔ نور محمد کو یقین تھا کہ سلمان روبینہ کو خوش رکھے گا، لیکن نور محمد ابھی مزید سوچ و بچار میں مصروف تھا۔ وہ روبینہ کا رشتہ سوچ سمجھ کر کرنا چاہتا تھا۔ سلمان مالی لحاظ سے خوشحال ہونے کے ساتھ ساتھ عادات اور اطوار اور اخلاق کا بھی اچھا تھا۔ تعلیم یافتہ بھی تھا۔ نور محمد نہیں چاہتا تھا کہ شادی کے بعد روبینہ کو کسی بھی قسم کی مشکلات کا سامنا کرنا پڑے۔ روبینہ نور محمد کی ایک ہی بیٹی تھی، اس لیے وہ خوب سوچ بچار کے بعد اس کے رشتے کا فیصلہ کرنا چاہتا تھا، لیکن اس کو زیادہ سوچنے کی ضرورت ہی پیش نہیں آئی تھی۔ جب ایک رات روبینہ کی ماں نے اسے بتایا کہ روبینہ محلے کے لڑکے فیض سے شادی کرنا چاہتی ہے تو وہ دنگ رہ گیا تھا۔ روبینہ بڑی بے چینی سے فیض کا انتظار کر رہی تھی۔ اس کے دماغ میں ابا کی باتیں بار بار گونج رہی تھی جو وہ کل رات اماں سے کر رہا تھا کہ وہ اس کا رشتہ سلمان سے طے کرنا چاہتا ہے اور وہ سلمان کے گھر والوں کو جلد ہی رشتہ پکا کرنے کے لیے گھر بلانے والے ہیں۔ تب سے وہ سخت بے چین اور پریشان تھی۔ شادو روبینہ کی قریبی دوست تھی اور اس کے دل کی حالت اچھی طرح سے جانتی تھی۔
اس نے روبینہ کو مشورہ دیا کہ اسے فیض سے بات کرنی چاہیے۔ روبینہ شادو کو ساتھ لے کر مخصوص جگہ فیض سے ملنے چلی آئی تھی۔ روبینہ نے فیض کو ساری بات تفصیل سے بتا دی تھی۔ اس نے بتایا کہ ابا بہت جلدی میں ہے اور اسے کسی صورت میں رشتے طے ہونے سے پہلے کچھ کرنا ہوگا، ورنہ حالات ان دونوں کے ہاتھ سے نکل جائیں گے۔ فیض روبینہ کی بات سن کر کافی فکر مند ہو گیا تھا۔ اس نے وعدہ کیا کہ وہ اپنی ماں سے بات کرے گا اور اسے راضی کرنے کی پوری کوشش کرے گا۔ روبینہ کی آنکھوں میں آنسو تھے اور وہ دل سے دعا کر رہی تھی کہ فیض کی ماں مان جائے، کیونکہ یہی ان دونوں کے ملنے کا واحد رستہ تھا۔ فیض روبینہ سے مل کر فوری طور پر اپنی ماں کے پاس آ گیا تھا۔ روبینہ اس کی پہلی محبت تھی اور پہلی محبت کو کھونا آسان نہیں ہوتا، اس لیے وہ ہر صورت اس کو حاصل کرنا چاہتا تھا۔ وہ ماں کا لاڈلا تھا اور ہمیشہ اس سے اپنی ہر بات منواتا آیا تھا، لیکن آج بات الگ تھی۔ آج وہ ماں سے اپنی شادی کی بات کرنے آیا تھا، اس لیے اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کہاں سے بات شروع کرے۔ فیض کی ماں نے اس کے چہرے پر پریشانی دیکھی تو فوراً ہی سمجھ گئی کہ ضرور کوئی اہم بات ہے۔ کیا بات ہے؟ سب خیریت تو ہے؟ فیض کی ماں نے پوچھا تو فیض نے ہچکچاتے ہوئے ماں سے روبینہ کے ساتھ اپنے رشتے کی بات کی اور درخواست کی کہ وہ روبینہ کے گھر اس کا رشتہ لے کر جائے اور اسے اپنی بہو بنا لے۔ لیکن فیض کی بات سن کر اس کی ماں کی پیشانی پر فوراً ہی بل پڑ گئے تھے اور چہرے پر ناگواری چھا گئی تھی۔ اس نے فوراً سخت لہجے میں کہا، روبینہ سے شادی؟ یہ کیا باتیں کر رہے ہو؟ تمہیں معلوم ہے نا کہ ہمارے ہاں خاندان میں ہی شادیاں کی جاتی ہیں، اور تم اچھی طرح جانتے ہو کہ پیار محبت کی باتوں کو ہمارے یہاں بے حیائی ہی سمجھا جاتا ہے۔ یہ کوئی فلم نہیں ہے جہاں محبت کی باتیں چلیں، اور وہ لڑکی روبینہ تو مجھے شروع سے ہی پسند نہیں ہے، اور تم چاہتے ہو کہ میں اسے اپنی بہو بنا لوں؟ ہرگز نہیں، لیکن میں روبینہ کے علاوہ کسی سے شادی نہیں کروں گا اماں۔ فیض نے سختی سے کہا تو اس کی اماں کو مزید غصہ آ گیا تھا۔ پہلے کچھ کام کاج کرو، پھر شادی کا خیال دل میں لانا۔ غضب خدا کا، گھر میں جوان بہن بیٹھی ہے، اس کے سسرال والے شادی کا زور ڈال رہے ہیں اور اس کی شادی کی بجائے تمہیں اپنی شادی کی فکر پڑ گئی ہے۔ مجھے پورا یقین ہے کہ ضرور تمہیں اکسانے والی روبینہ ہی ہے، اس نے ہی تمہیں اپنے جال میں پھنسایا ہے۔ وہ بے باک اور بے حیا لڑکی ہے، اور ایسی لڑکی کو میں اپنے گھر کی بہو کبھی نہیں بنا سکتی۔ فیض کی ماں نے دو ٹوک لہجے میں کہا۔ اماں ایسا نہ کہیں، میں اس سے بہت محبت کرتا ہوں، فیض نے کہا۔ نہ میرے بچے، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں ایسی لڑکی کو بہو بنا لوں جو والدین کی عزت کی پرواہ کیے بغیر غیر لڑکوں سے محبت کرتی پھرے؟ میرے لیے یہ سب ناقابل قبول ہے، اور تمہیں بھی اس بات کو سمجھنا چاہیے۔ میں تمہارے لیے کوئی نیک اور شریف حیادار لڑکی ڈھونڈوں گی، روبینہ جیسی لڑکی سے شادی کا تو سوچنا بھی مت۔ فیض کی ماں نے روبینہ کا رشتہ لے کر جانے سے صاف انکار کر دیا تھا۔ فیض کا دل ایک دم سے پریشان ہو گیا۔ وہ اپنی ماں کی ضد اور روبینہ کی محبت کے درمیان پھنس گیا تھا۔ وہ روبینہ کو بھی نہیں چھوڑ سکتا تھا اور ماں کے آگے بھی اس کا کوئی بس نہیں چل رہا تھا۔ اسی طرح کئی دن گزر گئے تھے۔ دوسری طرف روبینہ کا انتظار بڑھتا ہی جا رہا تھا۔ وہ چاہتی تھی کہ فیض جلد از جلد اپنی ماں کو رشتے کے لیے لے کر آئے۔ وہ جانتی تھی کہ اگر فیض کی ماں نہ مانی تو ان کی محبت کا انجام المناک ہو سکتا ہے۔ فیض کی ماں روبینہ کے رشتے کے لیے صاف انکار کر چکی تھی، لیکن فیض کی ضد اور اصرار نے اسے بہت کچھ سوچنے پر مجبور کر دیا تھا۔ فیض اس کا اکلوتا بیٹا تھا اور وہ اپنے بیٹے سے بے پناہ محبت کرتی تھی۔ شوہر کی وفات کے بعد فیض ہی اس کا واحد سہارا تھا۔ اسے ڈر تھا کہ کہیں فیض غصے اور اپنی ضد میں کوئی غلط قدم نہ اٹھا لے۔ یہی وجہ تھی کہ آخر ایک دن وہ فیض کی ضد کے ہاتھوں مجبور ہو گئی تھی اور روبینہ کے گھر رشتہ لے جانے کے لیے راضی ہو گئی تھی۔ فیض کی خوشی کی انتہا نہ تھی۔ اس کے دل کو سکون مل گیا تھا۔ وہ فوراً اپنی ماں کے گلے لگ گیا۔ فیض کی ماں کے دل میں اب بھی روبینہ کے لیے کدورت تھی، لیکن بیٹی کی خوشی کے سامنے وہ جھک گئی تھی۔ فیض کا دل خوشی سے بھر گیا تھا اور وہ جلدی سے روبینہ کو یہ خوشخبری سنانے کے لیے ہی بے چین تھا۔ تب روبینہ نے فیض سے یہ خبر سنی کہ اس کی ماں آخر کار مان گئی ہے تو اس کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو آ گئے۔ اسے لگا جیسے اس کی دعائیں قبول ہو گئی ہیں اور وہ جو خواب اس نے فیض کے ساتھ گھر بسانے کے دیکھے تھے اب بہت جلد حقیقت بننے والے۔
مارے باندھے ہی صحیح، لیکن فیض کی ماں روبینہ کے رشتے کی بات کرنے چلی آئی تھی۔ نور محمد کا روبینہ کا رشتہ فیض سے کرنے کا کوئی ارادہ نہ تھا۔ فیض اسے ایک آنکھ نہ بھاتا تھا۔ روبینہ نے جھجکتے ہوئے اپنی ماں سے اپنی پسند اور فیض کے رشتے کو قبول کرنے کی بات کی تو اس کی ماں حیران رہ گئی تھی۔ اس کے تو علم میں ہی نہیں تھا کہ روبینہ فیض سے محبت کرتی ہے۔ اس نے نور محمد سے بات کی تو وہ بھی حیران رہ گیا تھا۔ روبینہ کا باپ اپنی بیٹی سے بے پناہ محبت کرتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ اس کے لیے کوئی بھی فیصلہ کرنا آسان نہ تھا۔ اس کا کہنا تھا کہ فیض روبینہ کے لائق نہیں ہے۔ اس میں ذمہ داری نام کو نہ تھی، نہ وہ پڑھا لکھا تھا اور نہ کوئی کام کاج کرتا تھا۔ اس کا مشغلہ سارا دن آوارہ لڑکوں کے ساتھ گھومنا پھرنا تھا۔ ایسے میں وہ اپنی شادی شدہ زندگی کی ذمہ داری کیسے نبھائے گا؟ لیکن روبینہ کی آنکھوں پر تو عشق کی پٹی بندھی تھی۔ اسے فیض کے عیب دکھائی نہیں دے رہے تھے۔ اس کا خیال تھا کہ شادی کے بعد فیض ٹھیک ہو جائے گا۔ اس نے اپنی ماں سے صاف کہہ دیا تھا کہ وہ فیض کے علاوہ کسی سے شادی نہ کرے گا۔ روبینہ کی خواہش کو مد نظر رکھتے ہوئے نور محمد نے نہ چاہتے ہوئے بھی فیض کی ماں کو ہاں کر دی تھی۔ روبینہ کی سب سے بڑی پریشانی ختم ہو گئی تھی۔ وہ بہت خوش تھی اور فیض کے سنگ اپنی آنے والی زندگی کے خواب دیکھنے لگی۔ جلدی دونوں کی شادی ہو گئی تھی اور وہ دلہن بن کر فیض کے گھر آ گئی تھی۔ روبینہ آج بہت خوش تھی۔ وہ خوش قسمت تھی کہ اس نے بڑی آسانی سے اپنی محبت کو پا لیا تھا، لیکن وہ نہیں جانتی تھی کہ محبت کو حاصل کرنے سے زیادہ اس کو برقرار رکھنا زیادہ مشکل کام ہے۔ فیض کے ساتھ اس کی شادی کی ابتدائی دن تو گھومنے پھرنے میں ہی گزر گئے تھے۔ فیض اکثر اسے اپنے ساتھ باہر گھمانے اور کھانا کھلانے لے جاتا تھا اور اپنا زیادہ تر وقت اسی کے ساتھ گزارتا تھا۔ وہ روزانہ ہی اس کو اس کے ماں باپ سے ملانے لے جاتا تھا۔ نور محمد کی طبیعت آج کل زیادہ خراب تھی اور اپنی بیماری کی وجہ سے وہ ملازمت پر بھی نہیں جا رہا تھا۔ اسی طرح چند ماہ کا عرصہ گزر گیا تھا۔ رفتہ رفتہ فیض بھی اپنی پرانی روش پر واپس لوٹنے لگا تھا۔ اب اس نے روبینہ کا خیال رکھنا بہت کم کر دیا تھا۔ وہ زیادہ تر وقت اپنے دوستوں کے ساتھ گھر سے باہر گزارتا تھا۔ رات کو بھی دیر سے گھر آتا اور جب رات کو آتا تو تھکا ہوا ہوتا، فوراً ہی لیٹ کر سو جاتا۔ روبینہ اس سے کوئی بات بھی نہ کر پاتی۔ روبینہ سارا دن گھر کے کاموں میں لگی رہتی۔ فیض کی ماں نے گھر کے سارے کام اس پر ڈال دیے تھے۔ اس کا کہنا تھا کہ گھر کا کام کرنا تمہاری ذمہ داری ہے کیونکہ تم اس گھر کی بہو ہو۔ روبینہ کی نند اور ساس سارا دن آرام کرتی اور اس پر حکم چلاتی۔ روبینہ بہت تھک جاتی تھی، اس کو آرام کرنے کا وقت بھی نہیں ملتا تھا۔ روبینہ کے ماں باپ نے ہمیشہ اس کے لاڈ اٹھائے تھے، پر سسرال میں اس کی اہمیت ایک ملازمہ سے زیادہ نہ تھی۔ اسی دوران ایک دن نور محمد کا انتقال ہو گیا تھا۔ روبینہ کی تو دنیا ہی اجڑ گئی تھی۔ اس کے باپ نے بڑے پیار اور محبت سے اس کی پرورش کی تھی جب تک باپ کے گھر تھی۔ پریشانی کا ہلکا سا سایہ بھی اس پر نہ پڑا تھا، لیکن باپ کے گھر سے رخصت ہوتے ہی اس پر غموں کی برسات ہونے لگی تھی۔ پر غلطی اس کی اپنی تھی۔ باپ کی نافرمانی کر کے وہ اپنی زندگی کی سب سے بڑی غلطی کر بیٹھی تھی۔ اس کے باپ نے دنیا دیکھی تھی، اس کو اچھی طرح سے علم تھا کہ فیض جیسے لڑکوں کا سدھرنا بہت مشکل ہے، کوئی معجزہ ہی انہیں بدل سکتا ہے۔ باپ کے دسویں کے بعد روبینہ فیض کے ساتھ گھر واپس آ گئی تھی کیونکہ گھر میں کام کا مسئلہ تھا اور اس کے میکے میں رہنے کی وجہ سے اس کی ساس کا موڈ سخت خراب تھا۔ فیض کی لاپرواہی دن بدن بڑھتی جا رہی تھی۔ نہ تو اس نے کوئی کاروبار شروع کیا تھا اور نہ کسی نوکری کی تلاش کی تھی۔ وہ اپنی ضرورت اور کھانے پینے کے پیسے ماں سے لے کر نکل جاتا تھا۔ روبینہ کو بھی اپنی ضروریات کے لیے پیسوں کی ضرورت پڑتی تھی، لیکن اسے ساس سے پیسے مانگتے شرم آتی تھی۔ اس کی ماں اکثر اس کے ہاتھ پر پیسے رکھ دیتی تھی۔ روبینہ نے اپنی ماں کو اپنے حالات کے بارے میں کچھ نہیں بتایا تھا، لیکن وہ ماں تھی، شاید اس کی صورت دیکھ کر وہ خود ہی سمجھ گئی تھی۔ روبینہ چپ چاپ سب سہتی رہی، لیکن اس کا دل اندر سے ٹوٹتا جا رہا تھا۔ جب بھی وہ فیض سے بات کرنے کی کوشش کرتی کہ وہ کچھ کام کرے، فیض ٹال مٹول کرنے لگتا اور کہتا بس تھوڑا وقت اور، میں جلد ہی اپنا کاروبار شروع کروں گا۔ لیکن وہ وقت کبھی نہیں آیا۔ روبینہ جانتی تھی کہ اس کے باپ کی پینشن میں گھر کا گزارا ہی بمشکل چلتا ہے۔ ایسے میں کاروبار کے لیے خطی رقم کہاں سے آ سکتی تھی؟ کاروبار کا ذکر کرنا محض ایک جھانسا تھا۔ روبینہ اس صورتحال سے تھک چکی تھی۔ اس دوران وہ امید سے ہو گئی تھی۔ اس حالت میں بھی فیض کو روبینہ کی کوئی فکر نہ تھی۔
وہ اپنی روش پر قائم تھا۔ روبینہ یہ خبر سن کر بہت خوش تھی۔ اس کو امید تھی کہ بچے کی پیدائش کے بعد فیض بھی ضرور بدل جائے گا اور اسے اپنی ذمہ داری کا احساس ہو جائے گا۔ 9 ماہ کا عرصہ بھی یوں ہی روتے دھوتے ہی گزر گیا تھا اور روبینہ نے ایک چاند سی بیٹی کو جنم دیا تھا۔ روبینہ نے اپنی بیٹی کا نام سائمہ رکھا تھا۔ روبینہ اپنی بیٹی کی پیدائش سے بہت خوش تھی، پر فیض اور اس کی ساس کا موڈ خراب تھا۔ انہیں پہلا بیٹا چاہیے تھا جو ان کے خاندان کا وارث بنتا۔ بھلا فیض نے لڑکا ہو کر کون سا تیر مار لیا تھا؟ روبینہ نے دل میں سوچا۔ بیٹی کے بعد بھی فیض کا رویہ نہ بدلا تھا۔ وہ جوں کا توں تھا، اسے بچی کی ضروریات کی بھی فکر نہ تھی۔ بچی بیمار ہوتی یا اس کی کوئی چیز لینی ہوتی تو روبینہ کو اپنی ساس کے آگے ہاتھ پھیلانا پڑتا اور اس کی ساس 10 باتیں سنا کر چند روپے اس کے ہاتھ پر رکھتی تھی۔ اسی بات کو لے کر روبینہ اور فیض کے درمیان اکثر جھگڑے ہونے لگے تھے۔ روبینہ جب بھی اس سے نوکری تلاش کرنے کی کوئی بات کرتی یا اس کی ذمہ داریوں کا ذکر کرتی، فیض فوراً ناراض ہو جاتا۔ کس چیز کی کمی ہے تمہیں گھر میں؟ سب کچھ تو مل جاتا ہے، پھر بھی مجھے سارا دن تمہاری شکایتیں ہی سننی پڑتی ہیں۔ تم ہو ہی ناشکری، اس سے اچھا تمہیں گھر ہی نہ آتا۔ غلطی ہوگی تم سے شادی کر کے، وہ غصے میں کہتا۔ روبینہ کی ساس بھی روبینہ کو ہی برا بھلا کہتی رہتی۔ فیض کو بگاڑنے میں زیادہ ہاتھ اس کی ماں کا ہی تھا۔ اکلوتا ہونے کی وجہ سے ماں کے ہی بیجا لاڈ پیار اور حمایت نے آج اسے اس حال تک پہنچا دیا تھا۔ غلطی تو روبینہ سے ہوئی تھی۔ اس کے باپ نے درست کہا تھا کہ فیض تمہیں کبھی خوش نہیں رکھ سکتا۔ کاش اس نے اس وقت اپنے باپ کی بات مان لی ہوتی۔ روبینہ نے بہت کوشش کی تھی کہ فیض کو اس کی ذمہ داری کا احساس دلائے، لیکن اس کے تمام الفاظ بے اثر ثابت ہوئے تھے۔ روبینہ حیران تھی کہ اس کی ساس کو اس بات کی کوئی فکر ہی نہ تھی کہ اس کا بیٹا اپنے پیروں پر کھڑا ہے۔ اس نے آج تک فیض کو نوکری کرنے کا نہ کہا تھا۔ اس کی ساس کے لاڈ پیار نے فیض کو اس حد تک کاہل بنا دیا تھا کہ اب اس کا کوئی کام کرنے کو دل ہی نہیں کرتا تھا۔ فیض کا اب بھی سارا وقت آوارہ دوستوں کے ساتھ گزرتا تھا۔ وہ رات بھر گھر سے باہر رہتا۔ بچی کی فکر نہ تھی، نہ روبینہ کی۔ فیض کی ماں بھی روبینہ کو ہی برا بھلا کہتی رہتی کہ جب سے وہ شادی ہو کر اس گھر میں آئی ہے، گھر کا سکون برباد ہو گیا ہے۔ روبینہ بھی کیا کرتی؟ جب بھی وہ فیض سے اس کی لاپرواہی کا ذکر کرتی، فیض چیخنے چلانے لگتا اور دونوں میں جھگڑا ہو جاتا۔ اس دوران اس کی نند کی شادی کے ہنگامے جاگ اٹھے تھے۔ روبینہ کی طبیعت بھی کئی دنوں سے خراب تھی۔ اسی حالت میں وہ گھر کے سب کام اور مہمانوں کو دیکھ بھال کرتی رہتی۔ اس دوران بچی بھی اس کی ماں ہی سنبھالتی رہی۔ نند کی شادی ہوئی اور سب مہمان رخصت ہوئے تو روبینہ نے سکون کا سانس لیا۔ ایک دن روبینہ کی ماں زبردستی اسے ڈاکٹر کے پاس لے گئی۔ وہاں جا کر اسے پتہ چلا کہ روبینہ دوسری بار حاملہ ہو گئی تھی۔ روبینہ مزید بچے نہیں چاہتی تھی۔ فیض کے نزدیک پہلی بچی کی کیا قدر تھی جو وہ مزید بچے پیدا کرتی، لیکن اللہ کی مرضی کے آگے وہ کیا کر سکتی تھی؟ ایک امید تھی کہ شاید اس بار اللہ اسے بیٹا دے تو فیض اور اس کی ساس کا رویہ تبدیل ہو جائے، لیکن ابھی اس کی زندگی میں مزید دکھ باقی تھے۔ دوسری بار بھی اس کی ہاں بیٹی پیدا ہوئی تھی۔ دوسری بیٹی کی پیدائش ہوئی تو فیض کی ماں روبینہ کو تانے دیتی رہتی۔ اس کا کہنا تھا کہ لڑکیاں پیدا کر کے وہ اس بیٹے کے بوجھ میں اضافہ کر رہی ہے۔ اس میں میری کیا غلطی ہے؟ بیٹا ہوگا یا بیٹی یہ تو اللہ کا فیصلہ ہے۔ روبینہ نے اپنی ساس سے کہا، یہ سب تمہاری وجہ سے ہی ہو رہا ہے۔ تم نے میرے بیٹے کی زندگی برباد کر دی، اوپر سے 2 بیٹیاں بھی پیدا کر لی ہیں۔ روبینہ نے اپنی بیٹی کو گود میں لے کر آنسوؤں کو ضبط کرنے کی کوشش کی، لیکن اس کے دل کی تکلیف کم نہ ہو سکی۔ اب تو یہ جھگڑے اور تانے روز کا معمول بن چکے تھے۔ روبینہ اور فیض کے درمیان چھوٹی چھوٹی باتوں پر تلخ کلامی ہو جاتی۔ فیض کی ماں بھی فیض کا ساتھ دیتی اور روبینہ کو برا بھلا کہتی رہتی۔ روبینہ کے لیے دونوں بچیوں کے اخراجات پورا کرنا بہت مشکل ہو رہا تھا اور قسمت دیکھنے کے سال بعد ہی روبینہ کے گھر میں تیسری بیٹی پیدائش ہوئی تھی۔ ہر بار کی طرح اس بار بھی فیض کی ماں اور فیض نے روبینہ کو خوب تانے دیے تھے کہ وہ بیٹا پیدا کیوں نہیں کر سکتی، بس لڑکیاں ہی پیدا کرنی آتی ہیں۔ فیض غصے میں کہتا، اس کی ماں بھی روبینہ کو ہر وقت یہی تانا دیتی، ہمارا خاندان آگے کیسے بڑھے گا؟ فیض کا وارث تک تو پیدا نہیں کر سکی تو۔ روبینہ خاموشی سے اپنے اوپر گزرنے والی اس زیادتی کو برداشت کرتی رہی۔ یہ تانے سننا مشکل ہوتا جا رہا تھا اس کے لیے۔
لیکن اب وہ فیض یا اپنی ساس سے کوئی بحث نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اب اسے فکر تھی تو صرف اپنی بچیوں کی۔ وہ ہر روز اپنی بچیوں کے مستقبل کے لیے فکر مند ہوتی تھی۔ تیسری بیٹی کی پیدائش کے بعد فیض کی لاپرواہی اور غیر ذمہ داری میں مزید اضافہ ہو گیا تھا۔ اب تو وہ کئی دن گھر نہ آتا تھا۔ وہ کہاں جاتا تھا اور کہاں رہتا تھا روبینہ کو کچھ خبر نہ تھی۔ اڑتی خبر سنی تھی کہ اپنے نئے دوست کے ڈیرے پر فیض کے دن اور راتیں گزرتی ہیں، جہاں پر رات شباب اور کباب کی محفلیں سجائی جاتی ہیں۔ روبینہ حیران تھی کہ اس کی ساس کو اس بات کی کوئی فکر نہ تھی کہ اس کا بیٹا کیسے لوگوں میں رہتا ہے اور کئی دنوں تک گھر نہیں آتا۔ لیکن اس کی ساس کا کہنا تھا کہ وہ مرد ہے اور مردوں پر سب جچتا ہے۔ اسی طرح مزید وقت گزرتا گیا، فیض کو نہ سدھرنا تھا نہ وہ سدھرا۔ اب تو روبینہ نے اسے کچھ کہنا اور شکایت کرنا ہی چھوڑ دیا تھا۔ اس کی غلط حرکتیں مزید بڑھتی جا رہی تھی۔ اب وہ صرف آوارہ گردی ہی نہیں کرتا تھا بلکہ شراب اور نشہ کرنے کی لت میں بھی پڑ گیا تھا۔ فیض کی زندگی کا کوئی ٹھکانہ نہ تھا۔ وہ 3-4 دن گھر سے باہر رہتا، دوستوں کے ساتھ عیاشی کرتا، گھر آتا تو نشے میں دھت ہوتا۔ نشے میں گھر آ کر وہ روبینہ سے جھگڑنے لگتا۔ اب تو وہ نشے کے لیے اپنی ماں سے بھی بدتمیزی کرنے لگا تھا۔ سچ ہے کہ نشہ انسان کو رشتوں کی پہچان بھلا دیتا ہے۔ روبینہ ہر روز اس امید میں ہوتی کہ شاید فیض سدھر جائے گا، لیکن حالات دن بدن خراب ہوتے جا رہے تھے۔ فیض کا نشہ اب اتنا بڑھ چکا تھا کہ نشہ نہ ملتا تو اس کی حالت خراب ہونے لگتی۔ وہ بن پانی کی مچھلی کی طرح تڑپنے لگتا کہ جیسے ابھی مر جائے گا۔ اب اس کی ساس کو بھی اپنی غلطی کا احساس ہوا تھا، لیکن اب پانی سر سے گزر چکا تھا۔ روبینہ کی ضد میں اس نے اپنے اکلوتے بیٹی کی زندگی داؤ پر لگا دی تھی۔ فیض کی حالت کو دیکھ کر اس کی ساس بھی بیمار ہو گئی تھی۔ وہ بیٹی کی اس حالت کا صدمہ نہ سہ پائی تھی اور کچھ ہی دنوں میں اس کی وفات ہو گئی۔ فیض کی ماں کے مرنے کے بعد حالات اور بگڑنے لگے تھے۔ نشے کی لت پوری کرنے کے لیے فیض نے گھر کا سامان ایک ایک کر کے بیچنا شروع کر دیا۔ پہلے اس نے چھوٹے موٹے سامان بیچے اور بعد میں سب قیمتی چیزیں بھی فروخت کر ڈالی۔ روبینہ اپنی بیٹیوں کے ساتھ بے بسی میں یہ سب دیکھتی رہی، لیکن کچھ نہیں کر سکی۔ گھر میں غربت اور پریشانی کا راج تھا۔ فیض کو اب صرف اپنے نشے کی پرواہ تھی۔ روبینہ کو بیٹیوں کا مستقبل تاریک دکھائی دینے لگا تھا۔ اس کی اپنی زندگی کی مشکلات نے اسے بالکل توڑ کر رکھ دیا تھا۔ فیض کے نشے کی لت روبینہ اور اس کی بیٹیوں کی زندگی کے تباہی کے دہانے پر لے آئی تھی۔ گھر میں کھانے کو بھی کچھ نہ ہوتا تھا۔ روبینہ کی ماں ہی اس کے اور بچیوں کے کھانے پینے کا انتظام کر دیا کرتی تھی۔ روبینہ کی حالت کی وجہ سے وہ بہت صدمے میں تھی۔ اس کی ہمت ہی نہ طاقت کہ روبینہ اور اس کی بچیوں کو پال سکتی۔ اسی طرح وقت کی رفتار سے روبینہ کی بیٹیاں بھی بڑی اور سمجھدار ہوتی جا رہی تھیں اور ان کی زندگی کی مشکلات بھی بڑھتی جا رہی تھیں۔ فیض کی بڑھتی ہوئی نشے کی عادت نے گھر کو پوری طرح برباد کر دیا تھا۔ وہ نشے کی حالت میں گھر میں لڑائی جھگڑا کرتا اور روبینہ اور اس کی بیٹیوں کے ساتھ مار پیٹ کرتا۔ وقت تیزی سے گزر رہا تھا۔ مسلسل نشے کی وجہ سے فیض کا جسم اندر سے کھوکھلا ہو چکا تھا اور کئی بیماریوں نے اسے گھیر لیا تھا۔ رفتہ رفتہ اس کی بیماری بڑھتی گئی اور وہ آہستہ آہستہ زندگی کی آخری حدود کو پہنچ گیا۔ چند مہینے تک تڑپنے اور بیماری کا سامنا کرنے کے بعد فیض کا بھی انتقال ہو گیا۔ فیض کی موت سے روبینہ کو کوئی خاص فرق نہ پڑا تھا، البتہ اس کی زندگی کی کچھ مشکلات کم ہو گئی تھی۔ روبینہ اور اس کی بیٹیوں کی زندگی نے فیض کی موت کے بعد ایک نیا موڑ لیا تھا۔ فیض کی موت کے بعد روبینہ اپنی بیٹیوں کو تعلیم دلوانے کی کوشش میں لگ گئی تھی۔ اس نے بچیوں کو قریبی سرکاری اسکول میں داخل کروا دیا تھا۔ کچھ عرصے بعد روبینہ کی ماں کا بھی انتقال ہو گیا تھا۔ روبینہ کی ماں نے اس کا بڑا ساتھ دیا تھا۔ ماں کے بنا وہ اس بھری دنیا میں تنہا رہ گئی تھی۔ روبینہ کے گھر کے حالات بہت مشکل ہو گئے تھے۔ گھر کا سامان ختم ہو چکا تھا اور مالی مشکلات نے روبینہ کو پریشان کر دیا تھا۔ فیض کی بیماری اور موت کی وجہ سے گھر کا بچا کچا سامان بھی بک چکا تھا۔ گھر میں فاقے ہو رہے تھے۔ بچیاں اس سے کھانا مانگتی تو وہ رونے بیٹھ جاتی اور جہاں وہ نوکری کی تلاش میں جاتی، لوگوں کی بھوکی نظریں اس کے جسم پر ہوتی۔ کوئی اسے کام دینے کو تیار نہ ہوتا، البتہ اس کے ساتھ وقت گزارنے کو سب تیار ہوتے تھے۔
روبینہ نے اپنے حالات کی مجبوری کی وجہ سے جسم فروشی کا کام شروع کر دیا تھا۔ غربت، بھوک اور بیٹیوں کی ضروریات نے اسے اس اندھیرے راستے پر چلنے پر مجبور کر دیا تھا، کیونکہ اس کے پاس نہ تعلیم تھی اور نہ ہی کوئی ہنر جس سے وہ اپنے گھر کی کفالت کر سکتی۔ اس کی بیٹیوں کو معلوم نہیں تھا کہ ان کی ماں کس مشکل سے گزارا کر رہی ہے۔ وہ اپنی بچیوں کو تعلیم دلوا رہی تھی اور ہمیشہ وہ اپنی بچیوں کو باعزت اور شریف زندگی گزارنے کا درس دیتی تھی۔ وہ اپنی بیٹیوں کو پردہ کرواتی تھی اور اسکول کے علاوہ انہیں گھر سے باہر جانے کی بھی اجازت نہیں دیتی تھی۔ وہ اکثر اپنی بیٹیوں کو سمجھاتی کہ دنیا بہت خراب ہے اور تمہیں ہمیشہ اپنی عزت کی حفاظت خود کرنی ہے۔ خود اس نے اپنی عزت کی قربانی دے دی تھی، لیکن اپنی بیٹیوں کے لیے وہ ایک محفوظ اور باعزت زندگی کا خواب دیکھتی تھی۔ وہ اپنی بیٹیوں کو دنیا کی بری نظروں سے بچانے کی ہر ممکن کوشش کرتی تھی اور ہر وقت اس کی عزت اور حفاظت کا خیال رکھتی تھی۔ روبینہ کے دل میں ہمیشہ خوف رہتا تھا کہ اگر کبھی اس کی بیٹیوں کو اس کے کام کے بارے میں معلوم ہو گیا تو کیا ہوگا؟ وہ اس کے بارے میں کیا سوچیں گی؟ کہیں وہ اس سے نفرت تو نہیں کریں گی؟ روبینہ اپنی بچیوں کی خاطر ہر روز ایک اذیت سے گزرتی تھی۔ اس طرح وقت گزرتا گیا۔ روبینہ کی بچیاں اب جوانی کی دہلیز تک پہنچ چکی تھی، لیکن روبینہ کا امتحان ابھی ختم نہیں ہوا تھا۔ اس کی زندگی کی مشکلات کم ہونے کے بجائے بڑھتی گئی۔ جسمانی اور ذہنی تھکن نے اس کی صحت پر کافی برا اثر ڈالا تھا۔ آخرکار ایک دن وہ شدید بیمار ہو کر بستر پر جا لگی تھی۔ اس کی بڑی بیٹی سائمہ اسے ڈاکٹر کے پاس لے گئی تھی، لیکن ڈاکٹر نے انہیں یہ روح افزا خبر سنائی کہ روبینہ کو کینسر ہو گیا ہے۔ یہ خبر اس کے لیے کسی قیامت سے کم نہیں تھی۔ اس کے پاس علاج کے پیسے تک نہ تھے اور بیٹیوں کا خیال بھی اسے ہر وقت پریشان کرتا تھا۔ اس نے اپنی پوری زندگی اپنی بیٹیوں کے بہتر مستقبل کے لیے قربان کرتی تھی، لیکن اب اپنی بیماری کے باعث وہ کام کرنے کے قابل بھی نہ رہی تھی۔ روبینہ کی حالت دن بدن بگڑتی چلی جا رہی تھی۔ اس کو سب سے زیادہ فکر اپنی بیٹیوں کی تھی۔ وہ ہمیشہ سوچتی کہ اگر اسے کچھ ہو گیا تو اس کے بعد اس کی بچیوں کا کیا ہوگا۔ روبینہ کی بیماری نے گھر کی حالت مزید خراب کر دی تھی۔ گھر کے اخراجات اور علاج کی ضروریات نے اسے قرض لینے پر مجبور کر دیا تھا۔ گھر میں ہر طرف غربت اور بے بسی کا عالم تھا۔ روبینہ کی حالت اتنی خراب ہو چکی تھی کہ وہ بستر سے اٹھنے کے قابل نہیں رہی تھی۔ وہ ہر وقت درد اور کمزوری سے لڑتی رہتی اور کبھی کبھی ہوش میں بھی نہ ہوتی تھی۔ قرض خواہ بھی کب تک انتظار کرتے؟ وہ بار بار اپنے پیسے مانگنے دروازے پر آنے لگے تھے، لیکن ان کے پاس پیسے ہی کہاں تھے جو وہ لوٹاتے۔ کمانے والی ماں تو بستر پر پڑی تھی۔ ایک دن جب قرض خواہ ایک بار پھر پیسے مانگنے آیا تو اس نے روبینہ کی بیٹی سے کہا، تم اپنی ماں والی نوکری کر لو، اس طرح تو تمہارے ہر مسئلے حل ہو جائیں گے۔ اس کی اس بات نے سائمہ کو سوچنے پر مجبور کر دیا۔ ماں کے بعد وہی گھر میں بڑی تھی اور اسے ہی اپنی بیمار ماں اور چھوٹی بہنوں کا سہارا بننا تھا، لیکن اسے ماں کی نصیحت اچھی طرح یاد تھی۔ اس کی ماں نے کسی بھی حالت میں انہیں گھر سے نکلنے کو منع کیا تھا۔ وہ کبھی انہیں تنہا باہر نہ جانے دیتی تھی۔ حالات دن بدن بگڑتے جا رہے تھے۔ قرض دار روزانہ گھر کے دروازے پر آ کر دھمکیاں دیتے اور پیسے مانگتے تھے۔ سائمہ اپنی ماں کی تکلیف اور گھر کے بگڑتے حالات کو دیکھ کر بہت پریشان تھی، اس لیے اس نے ماں کی نصیحت بھلا کر اس نوکری پر جانے کا فیصلہ کیا تھا جو اس کی ماں کرتی تھی اور جس کا ذکر قرض دار نے کیا تھا۔ وہ اس جگہ کا پتہ جانتی تھی۔ وہ اس امید میں تھی کہ شاید وہ اپنی ماں اور بہنوں کے حالات کو بہتر کر سکے گی، لیکن تقدیر نے اس کے ساتھ بہت بھیانک کھیل کھیلا تھا۔ اس کو تو علم ہی نہ تھا کہ اس کی ماں فحاشی کے اڈے پر کام کرتی تھی۔ وہ جیسے ہی وہاں پہنچی اور اس نے اپنا تعارف کروایا، کاؤنٹر پر موجود عورت کی آنکھیں چمکنے لگی تھی۔ اس نے اسے ایک کمرے میں بھیج دیا تھا۔ سائمہ حیران تھی کہ یہ کیسا کام تھا جس میں اسے کمرے میں بیٹھنا تھا۔ تبھی کمرے میں ایک آدمی داخل ہوا تو سائمہ کو صورتحال کا احساس ہوا تھا۔ اس نے وہاں سے نکلنے کی کوشش کی تھی، لیکن ہوٹل کے آدمیوں نے اسے پکڑ لیا تھا اور سائمہ کی حالت غیر ہونے پر وہ اپنی جان چھڑانے کے لیے اسے سڑک کے کنارے پھینک کر بھاگ گئے تھے۔ اگلے دن لوگ سڑک کے کنارے ایک لڑکی کو پھٹے کپڑوں میں زخموں سے چور بے یار اور مددگار پڑا ہوا دیکھ رہے تھے۔ جو بے ہوشی کی حالت میں تھی وہ روبینہ کی پردہ دار بیٹی سائمہ تھی،
جس نے اپنی عزت اور وقار کو دنیا کی بدترین مشکلات کے سامنے قربان کر دیا تھا، وہ جو ہمیشہ اپنی ماں کے پردے اور عزت کا درس سن کر پلی بڑھی تھی، آج خود اس دنیا کے ہاتھوں برباد ہو چکی تھی۔ سڑک کنارے جمگٹا لگ چکا تھا، لوگ کانوں کو ہاتھ لگاتے سڑک کنارے پڑی اس لڑکی کی بے بسی کا تماشا دیکھنے میں مصروف تھے۔ تبھی شیلا جھنجھلا کر گاڑی سے اتری تھی، مگر سڑک پر نظر پڑتے ہی اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی تھی اور آنکھوں کے سامنے کا منظر دھندلا سا ہو گیا تھا۔ سڑک کے کنارے ایک لڑکی زخمی حالت اور پھٹے ہوئے کپڑوں میں پڑی تھی، اس کا چہرہ زخمی تھا اور بالوں میں مٹی بھری ہوئی تھی۔ لوگ اسے محض تماشائی کی طرح گھیرے کھڑے تھے، کوئی اس کی مدد کرنے کے لیے آگے نہیں بڑھ رہا تھا۔ شیلا کی سانس رک سی گئی، یہ چہرہ اسے بالکل جانا پہچانا لگ رہا تھا۔ شیلا کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا، وہ فوراً آگے بڑھی اور ہجوم کو چیرتے ہوئے لڑکی کے قریب پہنچی۔ ہٹو یہاں سے تم لوگ، شرم نہیں آتی؟ اس نے لوگوں کو غصے سے دیکھ کر کہا۔ شیلا نے جلدی سے لڑکی کو اپنے بازوؤں میں اٹھایا، لیکن وہ بے ہوش تھی۔ کسی نے ایمبولینس کو بلایا ہے؟ شیلا نے ارد گرد کھڑے لوگوں سے پوچھا، لیکن سب نے نظریں چرا لیں۔ تم لوگ انسان ہو یا جانور؟ شیلا نے چیخ کر کہا اور اپنے فون سے ایمبولینس کو کال کرنے لگی۔ اس کے دل میں اس لڑکی کو دیکھ کر عجیب سی بے چینی اور دکھ بھر گیا تھا۔ اس لڑکی کو دیکھ کر ایک دم اسے ایسا لگا تھا کہ یہ لڑکی اس کی بیٹی نشا ہے۔ نشا بھی اتنی ہی کم عمر اور پیاری تھی، جیسے کچھ سال پہلے کچھ درندوں نے اپنی ہوس کا نشانہ بنا کر اسے اس طرح سڑک پر مرنے کے لیے چھوڑ دیا تھا۔ وہ اپنی بیٹی کو تو نہیں بچا سکی تھی، لیکن اس لڑکی کو مرنے کے لیے نہیں چھوڑ سکتی تھی۔ شیلا لڑکی کو فوراً ہسپتال لے آئی تھی۔ ڈاکٹرز نے بتایا کہ لڑکی کی حالت خراب ہے، لیکن خطرے کی کوئی بات نہیں۔ چند گھنٹے بعد جب لڑکی کو ہوش آیا تو اس کی آنکھوں میں خوف اور بے چینی کی جھلک تھی۔ ایک دم اس نے چیخنا اور چلانا شروع کر دیا تھا۔ اس کے ساتھ جو وحشیانہ عمل ہوا تھا اس نے اس کی ذہنی حالت کو متاثر کیا تھا۔ انہیں تکلیف دہ یادوں کی وجہ سے وہ بری طرح چیخ رہی تھی۔ ڈاکٹر نے لڑکی کو ذہنی سکون کا انجیکشن لگایا تو وہ غنودگی میں چلی گئی تھی۔ شیلا کا دل دکھ سے بھر گیا تھا، وہ ماضی کی یادوں میں کھو گئی تھی۔ شیلا ایک قابل وکیل تھی، پورے شہر میں اس کی قابلیت کا ڈنکا بجتا تھا۔ آج تک اس نے کوئی کیس ہارا نہیں تھا، تبھی ایک نہایت ہی اہم کیس میں اس نے ایک امیر باپ کے بگڑے ہوئے بیٹے کو سزا دلوائی تھی۔ اس کیس کے دوران شیلا کو بہت دھمکیوں کا سامنا کرنا پڑا تھا، پیسے کا لالچ دے کر خریدنے کی کوشش بھی کی گئی تھی، لیکن شیلا نے انصاف کا ساتھ دیا اور مجرم کو سزا دلوائی تھی۔ لیکن قانون اتنا کمزور تھا کہ اپیل کے بعد اس مجرم کو ضمانت پر رہا کر دیا گیا تھا۔ تبھی اس نے بدلہ لینے کے لیے شیلا کی چھوٹی بیٹی کو اپنے ساتھیوں سمیت اغوا کر کے بربریت کا نشانہ بنایا اور سڑک کے کنارے پھینک کر بھاگ گیا تھا۔ نشا بچ تو نہ سکی تھی، وہ وقت شیلا کے لیے بہت کٹھن تھا، لیکن اس نے ہمت اور حوصلے سے خود کو اس صدمے سے باہر نکالا تھا۔ اس نے کئی سال اپنی بیٹی کے انصاف دلوانے کے لیے دھکے کھانے تھے، بہت کچھ سہا تھا اور آخر کار بڑی مشکلوں سے اس کے مجرم کو سزا دلوانے میں کامیاب ہوئی تھی۔ شیلا کی بڑی بیٹی ملک سے باہر بیاہ کر گئی تھی، بیٹا بھی باہر ہی سیٹل تھا۔ وہ شیلا کو اپنے پاس بلاتے تھے کہ وہ ان کے ساتھ آ کر رہے، مگر وہ جانے کو تیار ہی نہ تھی۔ جہاں اس کی لاڈلی بیٹی کی قبر تھی، وہ اس کو تنہا نہ چھوڑ سکتی تھی۔ اس نے اپنی زندگی دکھی انسانیت کی خدمت کے لیے وقف کر دی تھی۔ اس نے اپنی بیٹی نشا کے نام پر ایک ٹرسٹ قائم کیا تھا، جہاں ہزاروں غریبوں کا علاج، کھانا اور ادویات فراہم کی جاتی تھی۔ شیلا اپنی زندگی سے مطمئن تھی، لیکن آج اس لڑکی کو اس حالت میں دیکھ کر وہ بے چین ہو گئی تھی۔ اس کے زخم تازہ ہو گئے تھے، اس لیے وہ اپنے گھر نہ جا سکی تھی، اور وہ پوری رات اس نے اس مظلوم لڑکی کے سرہانے بیٹھ کر گزاری تھی۔ صبح تک سائمہ کو ہوش آ گیا تھا، اب وہ مکمل طور پر خاموش تھی، شاید وہ گہرے صدمے میں تھی۔ شیلا نے اس سے اس کے گھر کے بارے میں پوچھنے کی کوشش کی تو اس نے خاموشی سے اپنا پتہ لکھ کر دے دیا۔ سائمہ کا گھر ڈھونڈنے میں شیلا کو زیادہ مشکل پیش نہیں آئی تھی۔ گھر میں داخل ہوتے ہی اسے گھر کے حالات کا اچھی طرح اندازہ ہو گیا تھا۔ روبینہ بستر پر لاغر حالت میں پڑی تھی، دونوں بچیاں بھی سہمی ہوئی ماں کے کمزور وجود کے ساتھ چپکی بیٹھی تھی۔ روبینہ میں اتنی ہمت بھی نہ تھی کہ وہ اپنے 2 دن سے گمشدہ بیٹی کو ڈھونڈنے نکلے گھر سے۔ وہ بستر پر پڑی روتے ہوئے خدا سے دعا کر رہی تھی کہ اس کی بچی لوٹ آئے۔ اللہ نے اس کی دعا سن لی تھی، تبھی شیلا کو اس کی مدد کے لیے بھیج دیا تھا۔
شہلا نے محبت اور ہمدردی سے روبینہ سے بات کی اور اسے یقین دلایا تھا کہ وہ ہر ممکن طریقے سے اس کی مدد کرے گی اور اس کا علاج کروائے گی۔ روبینہ نے شہلا کی باتیں سنی تو اس کے دل میں امید کی ایک کرن روشن ہوئی تھی۔ شہلا ان سب کو اپنے ادارے لے آئی تھی، جہاں غریب اور بے سہارا عورتوں کی رہائش اور کھانے پینے کے تمام انتظامات تھے۔ شہلا نے وہیں روبینہ اور اس کی بچیوں کو بھی ٹھہرا دیا تھا۔ شہلا نے سائمہ کی حالت بہتر کرنے کے لیے تمام ضروری اقدامات کیے اور اسے ذہنی اور جسمانی صحت یابی کی راہ پر ڈالنے کی بھرپور کوشش کی۔ اسپتال کے عملے نے سائمہ کے علاج میں کوئی کسر نہ اٹھا رکھی تھی اور شہلا نے بھی ہر لمحہ اس کے ساتھ رہ کر ایک ماں کی طرح اسے تسلی دی۔ کیوں وہ جلدی زندگی کی طرف لوٹ آئی تھی۔ شہلا نے فوراً روبینہ کے علاج کے تمام انتظامات کیے۔ ٹیسٹ کی رپورٹ سے پتہ چلا تھا کہ روبینہ کو پہلی سٹیج کا کینسر تھا اور اس کا علاج ممکن تھا۔ علاج کے بعد وہ صحت یاب ہو سکتی تھی۔ شہلا کی مدد سے روبینہ اور اس کی بچیوں کی زندگی میں بہتری آنا شروع ہوئی۔ روبینہ کی صحت بہتر ہونے لگی اور بچیاں تعلیم حاصل کرنے لگی تھی۔ شہلا نے ان کے لیے ایک نئی زندگی کی بنیاد رکھی اور انہیں ایک بہترین مستقبل کی امید دی۔ روبینہ اور اس کی بیٹیوں نے شہلا کا بہت شکریہ ادا کیا۔ شہلا کی دل سے کی گئی مدد اور بے پناہ محنت نے روبینہ اور اس کی بچیوں کی زندگیوں میں خوشی کی لہر دوڑا دی۔ وہ سب اب ایک نئی امید کے ساتھ زندگی کو بہتر بنانے کی کوشش کر رہی تھی۔ شہلا کی ہمدردی نے ان کی زندگیوں کے لیے ایک روشن مستقبل کی راہ ہموار کر دی تھی۔